کیا آپ کو پتا ہے کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دعائیں یقین کے بنا ادھوری ہیں۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے اور دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا ہے، وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو اور پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے میں کتنا مشکل سمجھتا تھا اس کو پانا جس کو میں نے آج پا لیا۔ تم تہجد میں مانگو اور تمہیں نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں کو اللہ رد کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کے آنسو رائگاں جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں انمول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رات کے آخری پہر تم اللہ سے ہم کلام ہو اور وہ تمہیں نہ سنے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں پر اللہ کن نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعا کن سے فیکن تک کا سفر طے نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں لا حاصل کو حاصل میں تبدیل نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم تہجد پڑھو اور بے سکون رہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہے، کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم تو بس من پسند چیز کے فوراً نہ ملنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہے کہ دعا پر صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا جائے۔ اور انسان جب دنیا سے تھک کر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو رب کے سوا کوئی اس کی پکار نہیں سنتا۔ بس تم اپنی دعاؤں کو صبر کی چادر اڑا دو، پھر دیکھو اللہ کیسے کیسے معجزات کے در کھولتا ہے۔ دنیا ٹوٹے انسان کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن رب تو ٹوٹے دل سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری بھیگی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہ ہو سکی وہ بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ جس پکار کا جواب اب تک نہ مل سکا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ بس تم مایوس نہ ہونا، مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا۔ وہ رب تمہاری ہر تڑپ سے واقف ہے، وہ کبھی تمہاری تکلیف کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ تمہارے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، تمہارے ہر آنسو کی لاج رکھے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ تو مانگنے والے کی جھولی کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بس صبر کرو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو، پھر دیکھنا اللہ کیسے معجزے کرتا ہے۔ کیوں سمجھتے ہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ ناممکن ہے؟ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ تو وہ تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں کرے گا؟ جو تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال ڈال سکتا ہے تو وہ تمہارے نصیب میں کیسے نہیں لکھے گا؟ اس کو تو بس تمہارا اس سے بات کرنا پسند ہے، اور بے شک تمہاری دعائیں صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب انکار نہیں، تم بس اس پر یقین رکھو کہ بے شک وہ صحیح وقت پر تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا، اور پھر وہ تو تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ یقین رکھو کیونکہ دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی۔ جس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے، وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ وہ کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا۔ دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے
کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ ارے وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے تم اللہ کو مناتے ہو تو اللہ فرشتوں کو بلا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان رکھتا ہے۔ جب تم دعاؤں کی کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک تمہیں پہنچانا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستوں سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ پاک نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ اگر ابھی نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی دعا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر چاہے وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ پاک عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستہ بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو ان کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے، اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ تھک گئے ہو نا، بس ہو گئی ہے نا، بس اب انتظار نہیں ہوتا نا، یہ بات پریشان کرتی ہے نا کہ آخر نصیب میں لکھا کیا ہوا ہے، یہ بات بھی تکلیف دیتی ہے نا کہ جو بھی زندگی میں آتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ بات بھی دماغ میں آتی ہے نا کہ آخر کون ہے پھر ایسا کہ جو زندگی میں آئے اور پھر چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اگر ہاتھ تھامے تو جنت تک ہاتھ اور ساتھ نہ چھوڑے۔ اب صبر نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی انتظار ہوتا ہے کہ آخر کب ملے گا دعاؤں کا صلہ، اور کب اللہ کن فرمائے گا، اور اب اور کتنا انتظار کرنا ہے۔ یہ سب سوچیں آتی ہیں نا، یہی سب سوچیں ہیں نا۔ چلو پھر میں وہ دکھاتی ہوں جو اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہی کچھ بھی، اللہ کہے گا جو بھی کہے گا، اور پھر جو اللہ کہے گا وہ تمہیں اندر تک پرسکون کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے تو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، تمہیں بس سب سے زیادہ صبر کرنا ہے، صبر سے بس انتظار کرنا ہے کہ کب اللہ حکم فرماتا ہے، اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا ہے، اس کی عبادت کرتے رہنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے بس۔ اور جب تم اس کو یاد رکھو گی تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ صبر کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اور پھر جب اللہ کے لیے صبر کرو گے تو اللہ اس صبر کرنے میں آسانی پیدا کر دے گا، اور پھر صبر کرنے والوں کے تو پھر اللہ خود ساتھ ہوتا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہاری مدد نہ فرمائے۔
یا تمہارے سوالوں کے یا دعاؤں کے جواب نہ دے۔ اور اللہ پھر یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، چاہے کتنی ہی تکلیف میں ہو، چاہے کسی کو کہہ پاؤ یا نہ کہہ پاؤ، چاہے اس تکلیف کو چھپائے کہیں بھی چلے جاؤ، اس اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو اس سے کچھ نہیں چھپا، تمہارا ہر درد اور ہر تکلیف اس کے سامنے ہے۔